الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور دردناک باب ہے۔ اس واقعے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تاریخ پس منظر بھی جانا جائے، کیونکہ پس منظر جانے بغیر اصل واقعے کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی خلیفہ بنے، لیکن امت کے اتحاد اور مسلمانوں کا خون بہنے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں چھوڑ دی۔ یہی وہ صلح تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا۔ حضرت معاویہ کے دور میں اسلامی ریاست مضبوط رہی۔ ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو حکمران بنا دیا گیا۔ اس پر بعض جلیل القدر صحابہ نے بیعت کرنے سے اختلاف کیا، جن میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے بزرگ شامل تھے۔ تاہم ہر ایک کا طرز عمل مختلف تھا۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے حضرت امام حسین کے پاس سینکڑوں خطوط آئے، جن میں لکھا گیا کہ آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے بیعت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے حالات کے تحقیق کے لیے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب کوفہ کے نئے گورنر عبداللہ بن زیاد نے سخت کارروائی کی تو اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، مگر واپسی کا راستہ بھی آسان نہ رہا۔ بالآخر محرم 61 ہجری میں آپ کا قافلہ کربلا کے میدان میں روک دیا گیا۔ چند دن تک پانی بند رکھا گیا۔ پھر 10 محرم یوم عاشوراء نہایت افسوسناک معرکہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین کے بیشتر ساتھی اور اہل بیت کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوئی اور آخر کار حضرت امام حسین بھی شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار اور عظیم صحابی ہے۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے جس پر ہر مسلمان کو دکھ ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا ایک مومن کی شان ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس واقعے کو معتبر تاریخی روایات کی روشنی میں سمجھا جائے اور جذبات یا غیر مستند باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ان کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔